السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کشمیر کے پہلگام میں لوگ مارے گئے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس طرح کے حادثوں سے اور آتنکی گھٹناؤں سے صرف ہمارے ملک کی نہیں بلکہ ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آلریڈی 2 یا 3 ویڈیوز اس پر بنا چکا ہوں جس میں نے اس بات کو خوب کلیئر کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آتنکی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے یا مولاناؤں کے جیسی ویش بھوسا اس نے اختیار کر کے رکھی ہوئی ہے، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ بہروپیہ کہلائے گا، وہ اسکیمرز کی طرح نوٹنکی کرنے والا کہلائے گا۔ جیسے ایک دھوکہ دینے والا آپ کے جب بینک کو لوٹنا چاہتا ہے تو وہ بینک مینیجر بن کے آپ سے بات کرتا ہے، جب وہ آپ کے کریڈٹ اے ٹی ایم کارڈ سے پیسے نکالنا چاہتا ہے تو وہ آپ کا ہیلپر بن کے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ چیٹر جو ہوتے ہیں نا، جو آپ سے پیسے مانگنے آتے ہیں، آپ کے پیسے کو ہڑپنا چاہتے ہیں، تو وہ اسی اسٹائل میں بات کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے آتنکوادی جو ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آتنکی مسلمان تھا، ان کا یہ کہنا ہی غلط ہے، وہ آتنکی ہے۔ جب آپ اس کو آتنکی کہہ رہے ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس نے مسلمانوں کے جیسی ویش بھوسا کو اختیار کیا تاکہ وہ آتنک کو پھیلا سکے۔ اس حملے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور مذمتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس موقع پر دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن کٹر پنتھی ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اسلام میں کٹر پنتھ ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام تو نرم مذہب ہے، ایسا نرم دین ہے، ایسا نرم دین ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی پہلی آیت میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دوسری آیت میں، کہ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہ کیسا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کا آپ ٹرانسلیشن کر کے دیکھ لیجئے، جو بڑی محبت کرنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر معاف کر دیتا ہے۔ اسلام کی تو یہ تعلیمات ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک جانور کے پاس سے ہوا تو اس کے مالک کو بلایا اور اس کے مالک کو سمجھایا کہ وقت پر کھانا نہیں کھلاتے، جب کام بھرپور لیتے ہو تو وقت پر کھانا بھی کھلایا کرو، اور کام اتنا لو جتنی کی یہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اسی لیے تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر وہ نہیں آئے بلکہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے وہ رحمت بنا کر آئے۔ انسانوں کے لیے، چرند درند پرند حیوانات نباتات، تمام دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ ایک مرتبہ ایک جاسوس حضور کی جاسوسی کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پرائم منسٹر سے بھی بڑے پوسٹ پر، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی پرائم منسٹر کی جاسوس کرے اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو حضور کی وہ جاسوسی کر رہا تھا، پکڑا گیا، حکومت کی طرف سے اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں لوگ بہت ہیں، اگر میں مر جاؤں گا تو میرے گھر والوں کو کیا ہوگا، میری بچیاں ہیں۔ حضور نے اس کو معاف کر دیا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضور جو ہے نا درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تلوار حضور کی درخت پر لٹکی ہوئی تھی۔ ایک دشمن اسلام آیا اور اس نے تلوار کو لیا اور حضور پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ اب بتاؤ کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ۔ اس اللہ کہنے کا رعب اس کے اوپر ایسا بڑا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اور حضور نے تلوار لی اور پوچھا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ کہنے لگا یا اللہ کے نبی آپ تو بڑے مہربان ہیں، معاف کر دیجئے۔ حضور نے معاف کر دیا۔ یہ دین اسلام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر، خاص طور پر نیشنل میڈیا کے ذریعے جو اسلام دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اس اسلام سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر شاید ہی کسی اینکر نے اس آیت کو کوٹ کیا ہو اور اس آیت کو سنایا ہو غیر مسلموں کے سامنے کہ دیکھو قرآن کی تعلیم یہ ہے۔ وہ نہیں ہے جو بندوقیں چلا رہے تھے، وہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں، پوری دنیا کے مسئلے ہیں۔ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جمعے کی نماز کے بعد جو اپنے آپ کو عیسائی کہتا تھا
اس نے نمازیوں پر گولی چلانا شروع کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آتنکوادی ہندو بن کے آ رہا ہے، عیسائی بن کے آ رہا ہے، مسلمان بن کے آ رہا ہے، بلکہ وہ آتنکوادی ہی ہے۔ آتنکواد کی جڑ کو ختم کرنا چاہیے۔ چلیے ہم امید یہ کرتے ہیں، اور سبھی لوگ یہ امید کر رہے ہیں، مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ موقع ہے آتنکواد کی جڑ کو ختم کرنے کا۔ انڈیا حکومت آگے بڑھے اور آتنکواد کی جڑ کو صاف کرے، اور آئندہ اس طرح کے اٹیکس نہیں ہوں گے، اس کی گارنٹی لیں۔ یہ مطالبات الحمدللہ سارے انڈینز، کچھ کو چھوڑ کے، جو نفرتی چنٹو جن کو کہا جاتا ہے ان کو چھوڑ کے سارے انڈینز اسی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بھائی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے انڈیا کی حفاظت فرمائے۔ نفرت کی آگ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا فرمائے، لوگوں کو سمجھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ضرور کیا کریں۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں ایک تلبینہ میں نے لانچ کیا تھا۔ اچھا، یہ جو تلبینہ ہے میں خود یوز کر رہا تھا، پھر میں نے سوچا کیوں نہ یار آپ لوگوں کو بھی بتا دیا جائے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت ساری کمپنیز کے پروڈکٹس میرے پاس اسپانسرشپ کے لیے آتے ہیں، ایڈورٹائز کرنا ہے آپ کو، اور لاکھوں روپے وہ اس کے دیتے ہیں، لیکن میں اس کو ایڈ اس کا اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں خود شیور نہیں ہوتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ کتنا اچھا ہوگا، آپ کو کتنا فائدہ پہنچائے گا۔ رمضان میں نے ایک تلبینہ جو میں خود بھی یوز کر رہا تھا، بہت سارے تلبینے میں نے بازار سے یوز کیے لیکن وہ مزہ نہیں آیا، تو میں نے خود گھر پہ تلبینہ بنوایا، اور جب وہ تلبینہ میں یوز کر رہا تھا تو خیال آیا کیوں نہ یار آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ تو ہمارے چھوٹے والے بھائی کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور الحمدللہ رمضان میں یہ تلبینہ لوگوں نے بہت لیا۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس تلبینے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بازار میں، مارکیٹ کے جتنے بھی تلبینہ آپ لیں گے اس سے یہ بہت اچھا آپ کو ملے گا، کیونکہ اس میں جتنی بھی چیزیں یوز کی گئی ہیں وہ ایک نمبر کوالٹی کے ساتھ، نو کمپرومائز۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو تلبینہ ہے، اس تلبینے کو آپ بائی کر سکتے ہیں، اور ناشتے میں جو لوگ کمزور ہیں، جن کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے اور کمزوری بہت رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے چکر آنے لگتے ہیں، ہے نا، وٹامن وغیرہ کی کمی ہے، تو کمزور جو حضرات ہیں یا جن لوگوں کے اندر طاقت کم ہے، دبلے پتلے لوگ ہیں، وہ ناشتے میں اس تلبینے کو ضرور لینے کی کوشش کریں۔ تو آپ یہ آرڈر کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ چلیے صاحب، اب سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں آپ کے، اور اس مرتبہ بھی انشاءاللہ ہمارا سنڈے ایپیسوڈ بڑا ہو جائے گا، لیکن 2 بجے مجھے ایک پروگرام میں جانا ہے کوچنگ سینٹر کے، وہاں بچے ماشاءاللہ ہائی اسکول میں اور شاید انٹر میں یا کچھ اور جو بھی کوچنگ سینٹر والے کرواتے ہوں گے وہاں، تو بچے ماشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، تو وہیں مجھے جانا ہے۔ چلیے پہلا سوال میرے سامنے ہے نکہت NJ خان کا۔ یہ پوچھتے ہیں کیا کوئی ہندو اگر گڈ مارننگ یا نمستے کرے تو کیا ہم لوگ بھی گڈ مارننگ یا نمستے بولیں گے، یا ہم لوگ اس کے جواب ہی نہ دیں؟ پلیز اس بات کو بتا دیجئے، کیونکہ یہ بات ڈیلی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ آپ بولیے گڈ مارننگ، آپ بولیے گڈ ایوننگ، آپ بولیے گڈ نائٹ، آپ بولیے گڈ نون، ٹھیک ہے؟ تو گڈ نون، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون یہ بول سکتے ہیں۔ باقی یہ جو نمستے ہے، سب سے بہتر مل تو گیا نا گڈ مارننگ، یہ مل تو گیا سب سے بیسٹ۔ ویسے بھی انگلش کا زمانہ چل رہا ہے، انگلش کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، گڈ مارننگ بولیے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ بیسٹ ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نون، گڈ نائٹ، ٹھیک ہے؟ گڈ ڈے، ہیو اے گڈ ڈے بولیے آپ، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ بول سکتے ہیں آپ، باقی بولنے سے بچیے۔ MAQ اظہر، مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے کچھ سوال ہیں مفتی صاحب۔ اگر کسی خاتون سے اپنی بیٹیوں کے زیور بنوائے، خاتون نے اپنی بیٹیوں کے زیور بنوائے اور وہ زیور اتنے ہو کہ وہ خاتون صاحب نصاب بن گئی ہو، لیکن وہ کہتی ہے کہ ہم نے شادی سے پہلے ہی اپنی بیٹیوں کو زیور دے دیا ہے، تو کیا ان خاتون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی؟ دیکھیے، شادی سے پہلے جو زیور دیا ہے وہ زیور کا مالک نہیں بنایا، ہو سکتا ہے رکھنے کے لیے دیا ہو۔ مالک اگر بنا دیں گی تو پھر ان کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ کل ملا کے میری بات کو آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھو، زیادہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی کنفیوز ہو جائے۔ وہ خاتون کے پاس زیور ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جب یہ لڑکیوں کے پاس چلا گیا، شادی سے پہلے ہی چاہے آپ نے لڑکیوں کو دے دیا، لیکن عام طور پہ شادی سے پہلے لڑکیوں کو کوئی دیتا نہیں ہے، ورنہ لڑکی کیا کرے گی؟ بیچ کے نا سب سے پہلے اینڈرائڈ فون لے کر آئے گی، ہے نا، اور بیچنے کی اس کو اجازت ہوگی نہیں، تو ماں پوری نظر رکھتی ہے، گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، رہتے تو اسی گھر میں،
چلو میں پھر بھی مان رہا ہوں کہ آپ نے بیٹی کو دے دیا تو بیٹی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، پھر جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نمبر 2، مفتی صاحب مسلمان میں ثانیہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس نام کے معنی کیا ہیں؟ ثانیہ کے مطلب آتے ہیں کوئی دوسری عورت ایسی نہیں ہے، دوسری عورت ایسے سمجھ لیں آپ، تو ثانیہ کے یہ معنی ہے۔ یہ نام ٹھیک ہے رکھ لیا تو کوئی بات نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ ایسے نام رکھیں جس کے معنی اور زیادہ اچھے ہوں۔ دوسری عورت اس کے کیا معنی ہے؟ پلیز ایڈمن صاحب میرے سوال ضرور لیجئے گا، میں نے آپ کے سوال کا جواب لے لیا ہے۔ تو ثانیہ مطلب آپ اس کا معنی اور کھینچ تان کے نکال لو تو کوئی دوسری عورت جو ایسی نہ ہو، ہے نا، اس کے جیسا کوئی نہیں، ایسے مان لو آپ۔ لیکن بہرحال یہ نام بولنے میں اچھا لگتا ہے، یہ لفظ جو ہے نا بولنے میں اچھا لگتا ہے تو لوگ اس کو رکھ لیتے ہیں، باقی اس کے علاوہ اور نام رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب رکھ گئے تو رکھ گیا، نو پرابلم، بدلنے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے۔ سید احمد پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا چاہتی ہوں لیکن کوئی ایسا مدرسہ نہیں ملتا جہاں پڑھا سکوں۔ میں دہرادون میں رہتی ہوں، میں یہاں گئی تھی مدرسے میں، مجھے کوئی ڈھنگ کا مدرسہ ہی نہیں ملا، مجھے یہاں تک کہ حافظ صاحب کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ میں ٹون بھی کروں گی، اچھا میں تعاون بھی کروں گی آپ کے اس کام میں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ دین کے کام میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میں تو بس اپیل کرتا ہوں، خود بھی جتنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہو جاتی ہیں کر لیتا ہوں، باقی تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون ہے۔ تو چلو تعاون سے یاد آیا، اپیل میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، اسکول کی مانیتا کے لیے جو لمبے چوڑے ڈاکومنٹ سب بن ہو گئے ہیں کہ اتنے یہ بھی ڈاکومنٹ جمع کرو، یہ بھی ڈاکومنٹس جمع کرو، تو ایک لمبی لسٹ ہے ڈاکومنٹس کی۔ امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال تک اسکول ہمارا شروع ہو جائے گا، اور جو باہر کے بچے ہیں 20-25 بچوں کا انشاءاللہ میں کوٹا رکھوں گا، تھوڑی سی فیس زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی والدین یہ بولتے ہیں کہ اتنی فیس ہم نہیں برداشت کر سکتے تو وہ ٹک لگا دیں ایک فارم پہ، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگلی سال سے ہم امید یہ کر رہے ہیں، تو وہ جو پورا ایریا ہے اس میں انشاءاللہ بچے رہیں گے، کھانے کا بھی نظم ان کا ہوگا بہترین والا۔ دیکھو فیس زیادہ اس لیے لی جاتی ہے تاکہ بچوں کا جو نظام ہے وہ اچھے سے چلے، ہے نا۔ باقی جو ایسے ماں باپ ہوں گے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن فیس کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کا بھی حل ہے انشاءاللہ ہمارے پاس، ہوگا آگے چل کے اور اچھا ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ جو ہے نا ابھی جو تعمیری کام چل رہا ہے، ابھی تقریباً ہے لاکھ روپے کا خرچہ، آپ سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ تعاون کرو۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ اکاؤنٹ اس وقت سوسائٹی کا خالی ہو چکا ہے، بمشکل 40-50 ہزار روپے بچے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو کام بند ہو جائے گا۔ اس ہفتے تو کام ہلکا چلا ہے پیسے کی وجہ سے۔ آپ حضرات سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اس QR کوڈ پر تعاون کیجئے، ٹھیک ہے۔ رہی بات دہرادون میں، دیکھو آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن مجید پڑھاؤ، اور ماں باپ ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو وہ اسکول سے ہٹا کے قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اسکول سے نہیں ہٹانا، کب تک نہیں ہٹانا؟ جب تک آپ کا بچہ قرآن مجید پڑھ نہ لے، ناظرہ اس کا کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ ناظرہ کمپلیٹ ہو گیا، اب 2 پارے اس کے جب حفظ نہ ہو جائیں، جب تک آپ کو اسکول سے بچے کو نہیں ہٹانا ہے۔ 2 بڑی غلط فہمیاں ہیں، جو والدین دنیاوی تعلیم کو زیادہ فوکس کرتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو نہ ناظرہ کمپلیٹ کرواتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ حفظ بھی نہیں کرواتے ہیں کہ اب بچے کا اسکول چھوٹ جائے گا۔ اور جو والدین اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، دین کی تعلیم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، تو وہ پہلی فرصت میں اسکول چھٹوا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ناظرہ کمپلیٹ ہونے تک بچے کا اسکول نہ چھوٹنا چاہیے۔ باقی آپ ناظرہ کمپلیٹ پہلے بچوں کا کروائیں، ناظرہ جب کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ اس کے بعد مجھ سے رابطہ کیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو اور گائیڈ کروں گا۔ رہی بات یہ کہ مدرسے والے آپ سے بات نہیں کرتے ہیں، آپ جو بات نہ کرے اس مدرسے والے کو چھوڑ دیجئے، آپ ایسے مدرسے میں جائیے، اتنے مدرسے ہوں گے آپ کے دہرادون میں، تو کوئی مکتب آپ کے علاقے کی مسجد کا مکتب ہوگا، وہاں کے جا کے استاد سے بات کیجئے کہ بھائی ہمارے بچے کو پڑھنا ہے، کتنے دن میں پڑھا دیں گے، پابندی آپ بچے کو بھیجنے کی کیجئے، ہفتے میں 10 دن میں ایک مرتبہ بچے کا جائزہ لیجئے کہ بچہ کتنا آگے پڑھ رہا ہے۔ ایک لفظ ایٹ لیسٹ اس کا روزانہ آگے بڑھنا چاہیے، ایک لفظ جب روزانہ اس کا آگے بڑھے گا اس کا مطلب استاد صحیح پڑھا رہے ہیں، کیونکہ بچہ کتنا ہی کمزور ہو لیکن ایک لفظ تو وہ یاد کر ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ نادیہ پوچھتی ہیں، نادیہ خان، میں اپنی 7 سال کی بیٹی کو قرآن کی ٹیوشن کرانا چاہتی ہوں، آپ ایڈمیشن کیسے لیں گے؟ دیکھیے آپ جو ہے نا askmqasmi@gmail.com جو ای میل ایڈریس ہے، اس پہ آپ اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنی بچی کو ٹیوشن کروانا چاہتی ہیں، یہ آپ بھیج دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پرسنل یعنی آپ سنگل پڑھنا چاہتے ہیں ٹیچر سے تو 1000 روپے اس کی میں نے فیس رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ فیس زیادہ لگتی ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس انتظام ہے، لیکن دیکھو پرسنل ٹیچر آپ کو
آدھا گھنٹہ قریب دے رہے ہیں, وہ آپ کا سبق کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ وہ آپ کا سبق پکا سنیں گے, تو 1000 روپے اللہ کی راہ میں کوئی زیادہ نہیں ہے. دنیا کے لیے ہم کتنا خرچ کر دیتے ہیں, بعض لوگوں کو لگتا ہے 1000 روپے. تو دیکھو جن کے پاس ہے وہ تو کنجوسی نہ کریں, اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق پھر بتا دیں کہ ہم اتنے دے سکتے ہیں, تو باقی پھر میں انشاءاللہ انتظام کروا دیتا ہوں. کل ملا کے یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو پڑھائی شروع کروائیے, ٹھیک ہے, اور جن کے پاس اتنی فیس افورڈ کرنے کے وہ قابل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, پھر گروپ کلاس بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. چلیے, روبی خدرانی یہ پوچھتے ہیں, مفتی صاحب میں نے جو حج عمرہ کیسے کریں کی کتاب جو آپ نے ایڈ کی تھی وہ کیسے میں نے منگوا لی, ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے. ارے بہت اچھا, ماشاءاللہ, کتابوں سے شوق ہونا چاہیے, ہے نا. اور مفتی آصف صاحب کی جو وہ کتاب ہے حج عمرہ کیسے, آسان حج عمرہ کرنے کا طریقہ, تو وہ کتاب بڑی اچھی ہے, میرے پاس یہیں رکھی ہوئی تھی, بڑی اچھی ہے. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں مٹھائی کا ڈبہ لے جانے کے بجائے آپ وہ کتاب ان کو گفٹ میں لے جا کر دیں. اب تو ماشاءاللہ شاید ہندی یا گجراتی میں بھی وہ آ گئی ہے, تو وہ کتاب لے جا کر دیں. ہدیوں میں کتاب دینے کی عادت ڈالیں, گھر میں 4-6 کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہونا چاہیے. کتاب جو ہے نا وہ ذہن کو کھولتی ہے, علم دیتی ہے. ایک ہوتا ہے موبائل سے علم حاصل کرنا, وہ اتنا پائیدار نہیں ہوتا ہے. موبائل سے آپ جو کچھ یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہوں گے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موبائل ہی بالکل چھوڑ دو, ٹھیک ہے, موبائل بھی ضرورت پر وقت پر استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتابوں سے اپنا رشتہ ضرور مضبوط کریں. آپ نے کتاب منگائی, بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آمین. محمد جنید پوچھتے ہیں, مفتی جی 45 منٹ پر آپ نے جو بولا تابعین کے معنی کیا ہیں, بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے. دیکھیے تابعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے وہ انتقال کر گئے, ان کو کہا جاتا ہے صحابی رسول. اور صحابہ کو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال کر گئے ان کو کہا جاتا ہے تابعین. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ تابعین میں سے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ اس وقت بخاری شریف, مسلم شریف, ہے نا, ترمذی شریف وجود میں نہیں آئی تھیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈائریکٹ حدیثوں کا علم صحابہ سے حاصل کیا ہے. انہوں نے جو نماز کا طریقہ ہے وہ ڈائریکٹ صحابہ اکرام سے سیکھا ہے. انہوں نے جو مسائل ہیں, جو دین کا علم ہے وہ ڈائریکٹ صحابہ اکرام سے سیکھا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تابعین یہ میں نے کہا تھا. چلیے بہت اچھا سوال, ایسے اچھے سوالات آپ لوگ کیا کرو. سائلنٹ گرل, اچھا جی, سائلنٹ بھی ہیں, لکھ بھی رہی ہیں. میری ایک فرینڈ ہے جن کا طلاق ہو چکا ہے, لیکن طلاق صرف قانونی طریقے سے ہوا ہے, مطلب ان کے شوہر نے انہیں 3 بار طلاق نہیں بولا تھا, اور اب وہ صلح کرنا چاہتی ہیں, کیا صلح ہو سکتی ہے؟ تبھی تو کہتے ہیں کہ غصے میں آپا نہیں کھونا چاہیے. غصہ ہو ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو. شریعت نے اسی لیے کہا کہ پہلے 1 طلاق دو, کیونکہ 1 طلاق دینے کے بعد آدمی کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں, غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے, عورت کا بھی غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے, تو اس کے بعد پھر سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے, اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے, پھر لگتا ہے یار آگے کی زندگی کیسے گزرے گی, ہے نا, ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں, پھر صلح کا سوچا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیے اب قانونی طریقے سے جب طلاق ہو گئی ہے تو جیسے طلاق بولنے سے ہوتی ہے ایسے لکھنے سے بھی ہوتی ہے. میں نے ان کو طلاق دے دی ہے, اگر یہ کاغذ پر لکھا ہے کہ بھئی اب ان دونوں کی ڈیورس ہو گئی ہے تو ایک طلاق کی طرح ہوگی. اب طلاق ہونے کے بعد عدت بھی انہوں نے کر لی ہے نا, عدت بھی اگر انہوں نے کر لی ہے تو پھر دوبارہ سے یہ لوگ اپنا نکاح کروا سکتے ہیں, نکاح ہو جائے گا. 3 طلاق میں یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے, لیکن چونکہ قانونی طریقے سے یہ ڈیورس ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ڈاکومنٹ میں یہ لکھا ہوگا کہ میری طرف سے ڈیورس ہوتی ہے, یا یہ والے وکیل صاحب نے جو ہے نا دونوں کے بیچ میں طلاق کروا دی ہے, تو یہ 1 طلاق ہی مانی جائے گی, اور 1 طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر عدت ابھی ہوئی نہیں ہے بلکہ عدت چل رہی ہے, عدت میں ہی اگر یہ رجوع کر لیتے ہیں شوہر تو رجوع بھی کیا جا سکتا ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ میرے سے پوچھنے کے بجائے آپ کے جو شہر کے علماء ہیں, شہر مفتی صاحب ہیں, ان کے پاس جائیے, اور یہ جن کا مسئلہ ہے وہ اپنا مسئلہ لے کے مفتی صاحب سے ڈائریکٹ پوچھیں, تو اس کا حل زیادہ اچھا مل جائے گا. لیکن یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے, کیونکہ 1 طلاق کے بعد 2 طلاق کے بعد رجوع کرنے کا آدمی کو حق ہوتا ہے. 3 طلاق کے بعد آپشن ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو آپ چاہیں جتنے غصے میں ہو, ٹھیک ہے, غصے میں آپ کتنی طلاق دے دو, لیکن 3 مت دو, بس 1 دے دو. جہاں میں نے تجھے طلاق دیا بول دو غصے میں آ کے. پہلے تو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے, سمجھداری سے کام لینا چاہیے, لیکن غصے میں آدمی کو ہوش نہیں رہتا. لیکن اتنا ہوش رکھو
کہ آپ کی زبان سے 3 نہیں نکلنا چاہیے طلاق. 1 طلاق دے دی آپ نے, 2 دے دی, تب بھی آپ واپس کر سکتے ہو اپنی بیوی کو, ٹھیک ہے. تو آپ کا میں نے سولوشن بتا دیا ہے. چلیے گلناز انصاری, اچھا جی 1 سیکنڈ. گلناز انصاری یہ پہلا سوال یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب, عدت کے دوران خاتون کی وجہ سے, گھٹن کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے پردہ کر کے چھت پر جا سکتی ہے عورت؟ عدت کے دوران گھر سے باہر جانا اور زینت اختیار کرنا منع ہے, باقی وہ گھر میں رہ کر گھر کا سارا کام, کھانا پینا اور سب کی خدمت کرنا, مہمانوں سے ملاقات وغیرہ, یہ سب تو کرنا جائز ہے نا؟ بالکل جائز ہے. بعض لوگ عدت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مان لیجیے بہت بڑا گھر ہے تو اب اس گھر کے کسی کونے میں وہ بیٹھ جائے بس, اب ٹوائلٹ باتھ روم کے علاوہ اس کونے سے اٹھنا نہیں ہے. اور بعض علاقوں میں تو ایسی بددینی ہے کہ اس کمرے میں بھی اس اندھیرا کر دیتے ہیں. عدت میں عورت بیٹھی ہوئی ہے, کوئی ملاقات نہیں کرے گا, بس گئے قیدیوں کی طرح کھانا ڈال دیا. یہ زمانہ جاہلیت کے طریقے ہیں. عدت کے دوران آپ پورے گھر میں, چھت پہ چاہیں, نیچے چاہیں, آنگن میں چاہیں, بالکنی میں چاہیں, پورے گھر میں آپ جہاں چاہیں وہاں جا سکتی ہیں. گھر سے باہر نہیں نکلنا, بس پورے گھر میں چاہیں, ٹھیک ہے, بس نو پرابلم. اچھا کچھ لوگ پوچھتے ہیں عدت میں کیا صاحب پردہ کس سے ہوگا؟ عدت میں جب یہ عورت نہیں تھی نا تو عورت کے لیے جو غیر محرم ہے وہ عدت میں بھی غیر محرم ہے, اور عورت کے لیے جو محرم ہے وہ عدت میں بھی محرم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پردے کا کوئی الگ سے مسئلہ نہیں ہے عدت میں. عدت میں جب عورت نہیں ہوتی ہے تو جن سے پردہ کرنا ہے وہی پردے کا حکم عدت میں بھی رہتا ہے, الگ سے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلیے آفرین خان پوچھتی ہیں مفتی صاحب آپ کی باتیں بہتر طریقے سے سمجھ آ جاتی ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کے لیے وقت پہ آنکھ نہ کھلے اور ایسے ٹائم پہ کھلے جبکہ ٹھیک سورج نکلنے کا ٹائم ہو تو کیا کریں؟ اسی وقت پڑھنا ہے یا پھر رکنا پڑے گا؟ چلو بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا. جیسے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے میں صرف 3 منٹ باقی تھے. کتنے جی؟ 3 منٹ. میں جلدی سے اٹھا اور فٹاک سے میں گیا, وضو کیا اسپیڈ کے ساتھ, اور ٹاول اول سے وضو کو نہیں, میں نے پانی کو نہیں پہنچا کیونکہ پہنچوں گا تو پھر ٹائم نکل جائے گا. 1 منٹ میں نے وضو کیا اور جلدی سے 2 رکعت فرض میں نے فٹاک سے نیت باندھ کے 2 رکعت فرض ادا کر لیے. تو جب ٹائم ختم ہونے والا ہو, 2-3 منٹ رہ گئے ہوں, تو آپ جلدی سے فرض نماز پڑھنے کی کوشش کرو بس, کیونکہ اگر آپ سنت پڑھو گی یا بہت اچھے سے وضو کرو گی تو ٹائم ختم ہو جائے گا, نماز آپ کی قضا ہو جائے گی. کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہونے پائے, ٹھیک ہے. جلدی جلدی سورت کمپلیٹ کیجیے, جلدی جلدی نماز کمپلیٹ کیجیے تاکہ نماز قضا نہ ہونے پائے. اور اگر ٹائم اتنا ہے ہی نہیں ہے, آپ وضو کرو گے ٹائم ختم ہو جائے گا, تو پھر ظاہر سی بات ہے نماز قضا ہو گئی, بعد میں پھر آپ کو قضا کرنی پڑے گی. چلیے صدام خان, مفتی صاحب جب بھی آپ ممبئی آؤ گے رتلام ضرور آئیے گا. آپ سے گزارش ہے کہ رتلام ایک بار ضرور آپ ہمارے گھر, مجھے بہت خوشی ہوگی. اور میری مسجد کمیٹی والوں کو بھی آپ بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو, میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چلیے بہت اچھا, انشاءاللہ میں جب آؤں گا ممبئی تو اطلاع کروں گا, ابھی تو دور دور تک کوئی سفر نہیں ہے میرا. اچھا جی ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا. آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. بندو خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میری بیوی اس سال حج پر جا رہے ہیں, تو ایک حاجی جی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو آپ کو 3 بکرے کرنے ہیں, تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ یہ دعوت کا کانسیپٹ کہاں تک صحیح ہے. دیکھو عقیقہ کرنا سنت ہے, لیکن یہ سنت بچپن میں ہی ہے. کوئی بچے ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بھی پیدائش ہوئی ہے, بچہ جب تک بالغ نہیں ہو رہا ہے آپ عقیقہ کر لو. اب بالغ ہو گئے, آپ شادی شدہ ہو گئے یار, بیوی کے ساتھ حج پہ جا رہے ہو, عقیقہ کرو گے تو دین کا علم حاصل کرو اہل علم سے. سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ کو 3 بکرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو آپ کو 3 بکرے کرنا ہے, ایسا نہیں ہے بھائی. عقیقہ کا مسئلہ الگ ہے بالکل, حج کے ساتھ عقیقے کا کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عقیقہ نہیں ہوگا تو حج بھی صحیح نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. عقیقہ بالکل الگ ہے, حج فرض ہے, عقیقہ سنت ہے. اور سنت بھی کب ہے؟ یہ بچپن میں. ایسا نہیں ہے کہ 20 25 سال کے بوڑھے ہو گئے, جوان ہو گئے, آپ عقیقہ کر رہے ہو اپنا. بھائی فرض نماز پڑھ لو. ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, انہوں نے عقیقہ کیا, اپنا بچے کی عمر ہو گئی 17-18 سال,
بچوں کے عقیقے ہو رہے ہیں. ارے بھائی نماز پڑھواؤ بچوں سے. عقیقہ زیادہ ضروری ہے, بچوں کی نماز زیادہ ضروری ہے, بچوں کی تعلیم زیادہ ضروری ہے. اب سنت پہ تو عمل ہو رہا ہے اور فرضوں کو چھوڑا جا رہا ہے, حالانکہ یہ سنت تو بچپن کی ہوتی ہے. اب وہ بالغ ہو گیا, اب اور دوسری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں, اس کی سمجھ اس کے اندر پیدا کرو. ٹھیک ہے, چلیے. ہاں جی, آصف لکی, آپ کا مدرسہ کہاں ہے؟ میں اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں. دیکھیے ابھی ہمارے یہاں بچوں کے رہنے کا کوئی مسئلہ سویدھا نہیں ہے, بچوں کی رہائش کا فی الحال انتظام نہیں ہے. ہاں مکتب چلتا ہے, مغرب کی نماز کے بعد بچوں کے حفظ کی تعلیم ہوتی ہے. تو آپ فیروز آباد میں اگر رہتے ہیں تو اپنے بچے کو حافظ قرآن یا ناظرہ پڑھانے کے لیے میرے پاس لا سکتے ہیں. آپ مغرب سے لے کے عشاء تک کبھی بھی مسجد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا سکتے ہیں, مدینہ کالونی. ٹھیک ہے, چلیے. آس گیمرز, قضا نماز پڑھنے کے لیے صرف فرض پڑھنا ہے یا سنت اور نفل بھی پڑھنا ہے؟ قضا نماز پڑھنے کے لیے صرف آپ کو فرض پڑھنا ہے. کوئی بھی نماز آپ کی قضا ہو گئی, اب سنت کی اور نفل کی قضا نہیں ہوگی, صرف فرض کی قضا ہوگی. ٹھیک ہے. سونا یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں, مجھے امید ہے آپ میرے سوالوں کے جواب ضرور دیں گے. نمبر 1, گھر کے کسی کام میں کوئی پردہ یا چادر پر کوئی جانور بنا ہو تو کیا اس کمرے میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اس پردے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو نماز تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسے موقع پہ ہوتا ہے نا, مائنڈ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایک الجھن سی رہتی ہے, سامنے تصویر بنی ہو اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں. اسی لیے نماز تو ہو جائے گی, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پردے کو آپ ہٹا دیں یا اس جگہ نماز کے علاوہ کسی دوسری جگہ نماز پڑھیں. مان لیجیے تصویر بنی ہے, شیر کی بنی ہے یا کسی اور کی تصویر بنی ہے, تو نماز پڑھتے ہوئے مائنڈ بہت ڈسٹرب ہوگا, ہے نا, تو بہتر یہ کہ آپ ہٹا دیں, باقی نماز ہو جائے گی. نمبر 2, گورنمنٹ ٹیچر کی تیاری کر رہی ہوں پر مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. جب پڑھنے بیٹھتی ہوں تو کچھ نہ کچھ خیال آ جاتے ہیں اور میرا دماغ پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے, تو میں کیا کروں میں پڑھائی پہ دھیان لگا سکوں؟ دیکھو پڑھنے جب آپ بیٹھو تو کتاب, میرے مان لیجیے یہ کتاب ہے میرے سامنے, اب میں پڑھنے بیٹھا, دماغ کہیں اور جا رہا ہے, تو دماغ اس چیز کی طرف جا رہا ہے جو سامنے نہیں ہے, حالانکہ دماغ کو لگنا اس چیز پر چاہیے جو سامنے ہے. تو میں اپنا دماغ کو وہاں سے ہٹا کے پھر دوبارہ پڑھائی پر لگا دوں گا, ہے نا. یہ نہیں ہوگا کہ میں, دیکھو ایک تو ہوتا ہے مائنڈ ہمارے اختیار کے بغیر کہیں اور چلا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ کہیں اور دماغ چلا گیا, ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ ہمارا دماغ تو کہیں اور چلا گیا ہے, لیکن پھر بھی اس چیز پر ہم دماغ لگائے ہوئے ہیں. تو یہ بے وقوفی والی حرکت ہے. اسی لیے دماغ اگر پڑھائی کرتے کرتے کہیں اور چلا جائے تو دماغ کو وہاں سے ہٹا کے دوبارہ پڑھائی پہ لگاؤ. جتنی بار جائے آپ کو دماغ کو ہٹا کے پڑھائی پہ لگانا ہے. اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کی پکڑ اپنے مائنڈ پہ ہو جائے گی, تو مائنڈ کہیں ادھر ادھر بھاگے گا نہیں. بدتمیز ہو گیا آپ کا مائنڈ زیادہ, ہے نا, زیادہ شرارتی ہو گیا ہے. تو آپ اس طرح سے جب پریکٹس کرو گی تو دماغ پھر ادھر ہی آ جائے گا. کچھ لوگوں کے ہاتھ بھی بڑے شرارتی ہو جاتے ہیں, وہ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں نا تو کتاب کھولی, لیکن 5 منٹ بعد ہاتھ جو ہے نا کتاب کو چھوڑ کے موبائل پکڑ لیتے ہیں, واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام. تو ایسے ہاتھوں کو بھی کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے, موبائل کو اس جگہ سے ہٹا دو. اور اگر موبائل سے پڑھائی کرنی ہے تو ایسا موبائل لو جس میں واٹس ایپ نہ ہو, فیس بک وغیرہ نہ ہو, بس پڑھائی کا کام. تو یہ سب بدتمیز ہو جاتے ہیں ہمارے باڈی کے پارٹس, ان کو کنٹرول میں کرنے کا طریقہ یہی ہے. آنکھیں بھی بڑی بدتمیز ہو جاتی ہیں انسان, کیونکہ سب نفس کے تابع ہیں. یہ دل نے کچھ چاہا اور دل کے ہاتھوں ہم مجبور ہوئے, اور جو کام ہاتھوں کا ہے, آنکھوں کا ہے, وہ کرنا شروع کر دیا. تو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ جو پڑھائی ہے, کمانا ہے, اچھا بننا ہے, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے میری بہن. تو آپ محنت کیجئے, کوشش کیجئے, ٹھیک ہے. اور جب پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو ڈسٹرب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنے سامنے سے ہٹا دیجئے. چلیے, ایسے پڑھائی پہ دھیان لگ جائے گا. باقی پڑھنے سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں پڑھ رہی ہوں, مجھے گورنمنٹ جاب لگ جائے, میں تیرے دین کے لیے بھی خرچ کروں گی. ایسے اچھی نیت کے ساتھ پڑھنے کی شروعات کیجئے. شاہد فیروز, مفتی صاحب کرپٹو ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے وداؤٹ لیوریج؟ دیکھو بھائی, کرپٹو کرنسی کے بارے میں 2 رائے ہیں. بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے, اور اس پر ان کی اپنی دلیلیں ہیں جو واقعی میں قابل اعتبار ہیں. یعنی اگر ان کی دلیلیں آپ سنو گے تو سمجھ آئے گا, ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. بعض علماء اکرام اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے نا, ان کی بھی اپنی دلیلیں ہیں. تو جائز اور ناجائز دونوں کے اس میں پہلو ہیں. ابھی کرپٹو کرنسی کی جو اس کا فیس ہے وہ کلیئر نہیں ہے نا, کرپٹو کرنسی کا فیس ابھی کلیئر نہیں ہے.
اس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس میں اور ٹرانسپیرنسی نہیں آتی ہے، جب تک یہ اور کلیئر نہیں ہو جاتا ہے، جیسے کہ بعض ممالک میں تو اس پر پابندی ہے نا، اور بعض اہل علم کے ایسے دلائل بھی ہیں کہ یہ ایک جوئے کی شکل ہے، تو کل ملا کے دونوں طرح کی دلیلیں ہیں۔ اس لیے میری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں فی الحال رکا جائے۔ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا، کرپٹو کرنسی میں پیسے لگانا، اس سے فی الحال بچا جائے جب تک اس میں ٹرانسپیرنسی اور نہیں آ جاتی ہے، جب تک اس کا فیس اور کلیئر نہیں ہو جاتا ہے، جب تک اندر کی چیزیں اور کھل کر سامنے نہیں آ جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہے نا کھل کر سامنے آنے میں اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اب جب تک وہ کھل کر سامنے نہیں آتی، دھندلی نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ بھی نہیں پہچان سکتے کہ بھائی یہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ مان لیجیے کوئی دور سے چلا آ رہا ہے، دھندلا نظر آ رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا آپ کو ایک لڑکا ہے لڑکی ہے۔ جب وہ اور کلوز آ جائے گا تو اچھا لڑکا ہے یہ، اور کلوز آ جائے گا تو سمجھ آئے گا اچھا میرا رشتہ دار ہے، آپ اس کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو، کلیئر ہو جائے گا۔ بالکل یہی سین ہے ابھی کرپٹو کا۔ کرپٹو کرنسی ابھی جو ہے نا اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، ابھی صاف اور شفاف نہیں ہے، ابھی دھندلا چہرہ ہے اس کا۔ اسی لیے اہل علم کی دونوں طرح کی رائے ہیں، لیکن ناجائز کہنے والوں کی رائے زیادہ ہے۔ اس لیے میری اس سلسلے میں رائے یہ ہے کہ جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا، ٹرانسپیرنسی اور صاف نہیں ہو جاتا کرپٹو کرنسی کا مسئلہ، کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنے سے بچنا چاہیے۔ باقی اور جو اللہ تعالیٰ نے حلال راستے دیے ہیں، شیئر مارکیٹ کا اور بھی گولڈ کا، سلور کا، اس میں آپ انویسٹ کیجئے۔ چلیے، نسرین سیفی پوچھتی ہیں، ہم تو آپ کی ویڈیو کا ہمیشہ انتظار کرتے ہیں مفتی صاحب، اور میں تو بڑی فرصت سے کچن میں کھڑے ہو کر کام کرتے کرتے فل ویڈیو دیکھتی ہوں، بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں آپ، جزاکم اللہ احسن الجزاء، آپ کی اس محبت کا شکریہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب اور آئے ہوئے تھے، تو ان کی بوڑھی ماں، میرے خیال میں 75-80 سال کی عمر ہوگی، انہوں نے ویڈیو کال کروایا۔ وہ بوڑھی ماں جو ہے نا چشمہ لگا کے مجھے یوں دیکھ رہی کیمرے میں، اور دیکھتے ہوئے مجھے رونے لگیں۔ مفتی صاحب بات کر رہے جی، مفتی صاحب بات کر رہے جی، تو بس رونے لگیں۔ وہ دعا کیجئے گا، دعا کیجئے گا، ان کے بچوں کی شادی کا مسئلہ تھا، بھائی آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی شادی کا مسئلہ حل کرائے، رونے لگی وہ۔ پھر مجھے ان کے بیٹے نے بتایا کہ جو میری والدہ ہے نا یہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، اور سرہانے آپ موبائل لگوا کے، آپ کی ویڈیو لگوا کے سنتی رہتی ہیں، بس بہت کچھ سیکھ لیا ہے انہوں نے، اور مجھے ایسے کیمرے میں دیکھ رہی ہیں۔ مفتی صاحب جی ہاں آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال رہا ہے، اور ایسے بزرگ حضرات جو ہے نا مجھے سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ میری جو تعلیم ہے وہ بالکل بیسک ہے، ہائی لیول کے میرے بیانات نہیں ہیں، بیسک تعلیم ہے میری، میرا فوکس ہی بیسک پر ہے۔ یعنی جن لوگوں کو کلمہ نہیں آتا ان کو کلمہ آ جائے، جن لوگوں کے اندر دین کا شوق نہیں ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ بیسک پہ محنت میری ہو رہی ہے، کیونکہ بیسک پر محنت کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ جہالت کو دیکھیں گے تو جہالت ایسے ہی لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو بیسک کا پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے ایجوکیشن کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں وہ ایسے علاقوں میں ہو رہی ہیں جو آلریڈی ایجوکیشن کو جانتے ہیں۔ بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اس طرح کی جو جلسے اور جلوس کہاں ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں آلریڈی سب جانتے ہیں۔ لیکن جہاں نہیں جانتے لوگ ایجوکیشن کو، وہاں اس سلسلے میں کوئی محنت نہیں ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت والے بھی وہاں محنت کرتے ہیں جہاں مجمع آسانی سے جمع ہو جاتا ہے، وہاں جماعتیں بھی جانا کم ہو گئی ہیں جہاں لوگ کلمہ بھی نہیں جانتے۔ ایسے ہی وہاں نہ اسکول والوں کی محنت ہے، بولتے نا ایجوکیشن کو آگے بڑھاؤ، ایجوکیشن کو آگے بڑھاؤ، یہ ساری محنتیں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کوئی نہیں جاتا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلیے، عمر جینی مفتی صاحب ایسے ہی دیکھو، اچھا کچھ لوگ بولیں گے تبلیغی جماعت والوں کو بول رہے، ہر تبلیغی جماعت والے کا نہیں، اکثر ایسا ہو گیا ہے۔ علماء میں بھی آپ دیکھیں دین کی محنتیں، جلسے جلوس کہاں ہو رہے ہوں گے؟ ایسے علاقے میں ہو رہے ہوں گے جہاں مجمع آسانی سے آ جائے، جہاں دین کی بات کوئی سننے نہیں آتا، وہاں ایک بھی جلسہ آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ہے نا؟ صحیح بول رہا ہوں نہیں بول رہا میں؟ چلیے، عمر جینی مفتی صاحب ہم آپ سے ناراض ہیں کیونکہ آپ ہمارے سوال ہی نہیں لیتے۔ اچھا میرا سوال ہے کہ صحت اچھی رکھنے کے لیے پانی پر کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ اچھی صحت رکھنے کے لیے آپ کو اچھا کھانا پینا چاہیے، اور اچھا کھانے پینے کا مان لیجیے ہر آدمی تو نہیں کھا سکتا، تو اچھے کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، سونے کا صحیح ٹائم، جاگنے کا صحیح ٹائم، ایکسرسائز کا ایک وقت ہونا چاہیے، ہے نا؟ لمٹ سے زیادہ اپنے اوپر کام کا بوجھ نہیں لینا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ قناعت پسند جو شخص ہوگا، قناعت کا مطلب یہ کہ جو ملا وہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر آدمی تو میں ہی ہوں، تو جو شخص قناعت پسند ہوگا
یعنی اللہ نے جتنا دیا ہے وہ اس پہ ایسے خوش ہے کہ بھائی میں ہی بادشاہ ہوں، وہ صحت مند رہے گا۔ اور جو اسی بیماری میں پڑا رہے گا، یار مجھے تو اس کے برابر نہیں مل رہا، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس تو بائک ہے، اس کے پاس تو کار ہے، میرے پاس بائک ہے، اس کے پاس بائک ہے، میرے پاس سائیکل ہے، یعنی دوسروں سے کمپیئر کرتا رہے گا، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ کمزور رہے گا۔ اس لیے خوش رہنے کے لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ موسٹ امپورٹنٹ کام۔ اس کے علاوہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو جتنا دیا ہے اس کے حساب سے کھانے پینے پر اچھا خرچ کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحت کا خیال رکھنا، بیماری آ جائے تو علاج کی طرف توجہ لینا، یہ نہیں کہ بیماری بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا شفاء للناس، اس میں شفا ہے، گمراہیت سے بھی شفا ہے اور بیماریوں سے بھی شفا ہے، اس لیے قرآن مجید کی روزانہ آپ تلاوت کیجئے۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو پانی پہ دم کر کے آپ پیو اور صحت ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے ایک عمل ہے کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے آپ پیجئے روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں 1 مرتبہ ایک بڑی بوتل لے لیجئے، اس میں آپ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجئے اور اسی پانی کو استعمال کیجئے تو انشاءاللہ بیماری میں شفا ملے گی۔ صادق احمد ڈی آر کے یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں قرآن حفظ کر رہا تھا لیکن اچانک سے میرا پڑھنے میں سے دل نہیں لگ رہا ہے۔ قرآن حفظ کر رہے تھے آپ لیکن اب آپ کا پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے استاد سے بات کیجئے، بھئی کیا بات ہے، جو آپ کے علاقے کے بزرگ ہوں ان سے رابطہ کیجئے، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھیے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے، انشاءاللہ دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ جب بھی ہمارا دین پر عمل کرنے سے دل ہٹنے لگے تو ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ایپیسوڈ بھی بہت بڑا ہو گیا۔ آپ لوگوں سے میں گزارش جاتے جاتے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ویڈیو آپ دیکھا کریں اس کو لائک ضرور کیا کریں، اس کو شیئر ضرور کیا کریں۔ لائک اور شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے نا، یوٹیوب کا ایک الگورتھم، ایک مشین یوٹیوب جو ہے نا ایک ایسے کام کرتا ہے ایک مشین کی طرح کہ جس ویڈیو پہ زیادہ لائک اور کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں، جس ویڈیو کو زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ لائک شیئر دین کی باتوں کو آگے شیئر کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں 40-50 ہزار لوگ، وہاں دیکھیں گے 1 لاکھ لوگ، تو دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ باقی یہ جو ہمارا سنڈے ایپیسوڈ ہوتا ہے اس کو فیملی کے ساتھ آپ دیکھیے، بڑے ٹی وی پہ لگا کے دیکھیے تاکہ لوگوں کو دین کا علم حاصل ہو۔ اور ایک دین کی بات سیکھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔